السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب زدنا علما۔ الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب۔ رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير۔ گرامی قدر صدر پروگرام، حضرات علماء کرام، معزز منتظمین، ادارے کے مینیجر اور پرنسپل صاحبان اور معزز حاضرین، دینی اور ملی بھائیوں، سب سے پہلے میں اس پروگرام کے روح رواں مدرسہ سراج العلوم کے مینیجر اور پرنسپل اور دیگر منتظمین، باراکین اور اہل بندی، اساتذہ کرام اور تمام نوجوانوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ایک ایسی عظیم الشان تقریب کا انعقاد کیا ہے کہ پورے دنیا کے اندر اس سے پڑھ کر کوئی تقریب نہیں ہو سکتی، جس میں خاصار کو شرکت کی دعوت دی۔ اللہ تعالی آپ کے اس حوصلے کو، آپ کی اس محنت کو، آپ کے اس جذبے کو قبول فرمائے۔ معزز حاضرین، چونکہ خطاب مختصر ہونا ہے، جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی یہ سورہ زمر کی 9ویں آیت ہے۔ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ میرے پیغمبر آپ سوال کیجئے کہ کیا علم والے اور بغیر علم والے دونوں برابر ہو سکتے؟ جواب آپ ہی کی طرف سے ہو کہ ہرگز نہیں۔ بلا شبہ جو علم والے ہوتے ہیں وہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا گیا کہ علم اور دولت میں سے کیا بہتر ہے؟ علم اور دولت میں سے کون بہتر ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ علم بہتر ہے دولت سے۔ کیوں؟ کہ علم یہ انبیاء کی وراثت ہے اور دولت کیا ہے؟ یہ قارون اور فرعون کی وراثت ہے۔ تو علم یہ دولت سے بہتر ہے کیونکہ یہ انبیاء کرام کی میراث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بازار گئے، دیکھا کہ لوگ خریداری میں مشغول ہیں، خرید و فروخت میں لگے ہوئے ہیں،
सामान खरीद रहे हैं। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि ऐ लोगों, तुम लोग खरीदारी में लगे हुए हो, खरीदो फरोख्त में मशगूल हो। मस्जिद के अंदर अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीरास तकसीम हो रही है। लोग बाजार को छोड़ करके दौड़ते हुए मस्जिद की तरफ आए। उसमें क्या देखा? फिर हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला के पास वापस लौटे और कहने लगे कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपने ये कहा कि मस्जिद के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीरास तकसीम हो रही है, हम लोगों ने तो मीरास तकसीम होते हुए नहीं देखा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला ने कहा कि अच्छा ये बताओ क्या देखा? कहा कि हमने देखा कि मस्जिद के अंदर चंद लोग बैठे हुए हैं और तालीम और ताल्लुम का काम कर रहे हैं। चंद लोग को पढ़ा रहे हैं, तालीम दे रहे हैं, इल्म सिखला रहे हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला ने कहा कि ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीरास है, यही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीरास है। मन जाउल मौत व युदरबुल इल्म व युहिब्बुल इस्लाम व बैनहु व बैन नबीना दरजतुन वाहिदतुन फिल जन्नह। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला क्या कहा? हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला के आशार है। आपने फरमाया कि रज़ीना किस्मतल जब्बार फीना लना इल्मुन वलिल जुहाल मालू फ़इनल माल यफना अन करीबिन व इन्नल इल्म यबका ला यज़ालु। कि अल्लाह तबारक व तआला की जो तक़सीम है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो बंटवारा है, परवरदिगार ने जो हमारे दरमियान हिस्सा लगाया है कि हमारे लिए इल्म है और जाहिलों के लिए माल है। रज़ीना किस्मतल जब्बार फीना लना इल्मुन वलिल जुहाल मालू। अल्लाह रब्बुल आलमीन की इस तक़सीम पर, परवरदिगार के इस बंटवारे पर हम राजी और खुश हैं कि हमारे लिए इल्म आया और जाहिलों के लिए क्या है? माल है। रहा माल तो ये जल्दी फना हो जाएगा और बेशक इल्म ये फना नहीं होगा, ये बाकी रहने वाली चीज है। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इल्म की अहमियत को बयान फरमाया। तो जो शख्स इल्म हासिल करते करते अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि मन जाअल मौत वही युदरबुल इल्म लियुहिब्बिल इस्लाम फ़बैनहु व बैन नबीना दरजतुन वाहिदतुन फिल जन्नह। कि जो शख्स इल्म हासिल करते करते इंतकाल कर जाए, उसको मौत आ जाए, उसको मौत आ जाए। और किसे वो इल्म हासिल कर रहा था कि उसके जरिए वो इल्म इस्लाम की खिदमत करेगा, इस्लाम के परचम को लहराएगा, इस्लाम को जिंदा करेगा, इस्लाम को जिंदा रखेगा। तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ फरमाया कि उसके दरमियान और मेरे दरमियान सिर्फ एक दर्जे का फर्क रहेगा, मर्तबे नबूवत का। इज़ामातल इंसान, उठाइए सही मुस्लिम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला हदीस के रावी अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ामातल इंसान इनका ताअम्मुलु इल्ला मिन सलाह सदक़तिन जारिया औ इल्मियुन तुबे वल वलदिन सालिहुन यदउ लहु। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला से मरवी, उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब इंसान मर जाता है उसके अमाल के सिलसिले बंद हो जाते हैं। वो नमाजें नहीं पढ़ सकता, रोजे नहीं रख सकता, ज़कात नहीं दे सकता, दीगर अमाल सालिह नहीं कर सकता, लेकिन हाँ तीन चीजों का फायदा उसको पहुंचता रहता है। सदका जारिया, जो भी उसके नाम पर सदका खैरात किया जाए उसका सवाब उसको मिलता रहता है। और दूसरे नंबर पर अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो वो इल्म छोड़ गया हो, किताबें लिख गया हो, बच्चों को पढ़ा दिया हो और उसकी तालीम दे दी हो, उसका भी उसको सवाब मिलता रहेगा। और तीसरे नंबर वालिद सालेह, नेक औलादे, नेक औलादे, तालीम और तरबियत से, बच्चों को पढ़ाने से बच्चे ये हमारे बच्चा सालेह और नेक बनते हैं। जब ये बच्चे सालेह और नेक बनते हैं तो अपने वालिदैन के हुकूक को पहचानते हैं, और जब वालिदैन के हुकूक को पहचानते हैं
تو اپنے والدین کی خدمت اور سیوا کرتے ہیں، ان کے میں دعائیں کرتے ہیں. ایسا ماتل انسان ان کا تعاملو اللہ من ثلاث صدقات جاریہ علم یدوبہ بے اولد صالح یدو. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اپنے ماں باپ کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہو. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، سورہ بنی اسرائیل سورہ اسراء آیت نمبر 24. کہ اے میرے پروردگار تو ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ ان دونوں نے میری پرورش کی ہے جبکہ میں بچہ تھا، جبکہ میں چھوٹا تھا، جبکہ میرے پیروں میں چلنے کی طاقت نہیں تھی، میں سمجھ نہیں پاتا تھا کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، کس راستے پر چلنا چاہیے، کس راستے پر چلنے سے اجتناب کرنا چاہیے. اس مرحلے میں اماں ابا نے والدین نے پال پوس کے بڑا کیا ہے. پروردگار اس کے بدلے میں ان دونوں پر رحمتوں کی بارش فرما. تو جب اولادوں کو، بچوں کو، بچیوں کو ہم قرآن و حدیث کی تعلیم دیں گے تو یہ ہمارے بچے صالح اور نیک بنیں گے اور پھر ہمارے حقوق کو پہچانیں گے. امام ربیہ رحمہ اللہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں جو امام مالک رحمہ اللہ کے استاذ تھے. ابھی یہ بچہ تھے، ابھی یہ چھوٹے تھے. ان کے والد بزرگوار ایک لمبے سفر پر چلے گئے اور چلتے وقت ان کی ماں کو 20,000 اشرفیاں دی اور کہا کہ ان اشرفیوں کی حفاظت کرنا، بہت ہی حفاظت سے رکھنا، ان اشرفیوں کو ضائع نہ ہونے پائے. باپ نے چلتے وقت ربیہ کی ماں کو دیا اور کہا کہ ان کی حفاظت کرنا. وہ سفر پر نکل گئے. ماں نے کیا کیا؟ بچے کو پڑھایا لکھایا، تعلیم و تربیہ سے مزین کیا، بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے محدث کی مجلس پہ بھیج کر کے پڑھایا لکھایا، تعلیم حاصل کرائی. اور اس کو پڑھانے لکھانے میں، بچے کو پڑھانے لکھانے 20,000 اشرفیاں ختم کر دی. اب بچہ پڑھ لکھ کر فارغ ہو گیا، بچہ درس دینے لگا، بچہ تبلیغ کرنے لگا، بڑے بڑے محدث کو پڑھانے لگا. بچہ ربیہ رحمہ اللہ ایک لمبے سفر کے بعد ان کے والد بزرگوار سفر سے واپس آئے. جب اپنے گاؤں میں پہنچتے ہیں تو گاؤں کے حالات بدلے ہوئے ہیں، مکانیت بدلے ہوئے ہیں، گھر کی کیفیت بدلے ہوئے ہیں. پوچھ رہے ہیں لوگوں سے میرا گھر کہاں ہے، میں بھولا ہوں میرا گھر کہاں ہے. لوگوں نے بتایا کہ آئیے ہم بتا رہے ہیں آپ کا گھر یہ ہے. گھر میں داخل ہوتے ہیں اور سب سے پہلے اپنی بیوی سے یہ سوال کرتے ہیں کہ ذرا یہ بتاؤ کہ جو 20,000 اشرفیاں میں نے دی تھی حفاظت کے ساتھ ہیں؟ نوکا کہ ہاں بالکل حفاظت کے ساتھ ہیں. حالانکہ بچے کی تعلیم و تربیت میں 20,000 اشرفیاں انہوں نے خرچ کر دی تھی. کہتی کیا ہے؟ 20,000 اشرفیاں بڑی ہی حفاظت سے رکھے ہوئے ہیں. کہا کہ بچہ کہاں ہے ربیہ؟ کہا کہ بچہ کہیں باہر ہوگا، گھر کے باہر کہیں کھیل رہا ہوگا، کہیں ہوگا، کہیں پڑھا رہا ہوگا، کہیں درس دے رہا ہوگا، بہت بڑا عالم ہو گیا ہے. آزان ہوتی ہے، ربیہ کے والد بزرگوار فوراً آزان ہوتی مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں. عجیب و غریب منظر دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے بزرگ، بڑے بڑے بہت بڑے بڑے محدث دکھائی دے رہے ہیں. اور جب اقامت شروع ہوتی تو ان میں جو سب سے کم عمر کا لڑکا ہے وہ مصلی پر پہنچتا ہے نماز پڑھانے کے لیے. امام ربیہ رحمہ اللہ ابھی چھوٹے عمر مصلی پر پہنچ کر کے نماز پڑھاتے اور نماز پڑھانے کے بعد فوراً مصلیوں کی طرف رک کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور حدیث کا درس دینے لگتے ہیں. ان کو بڑا تعجب ہوتا ہے کہ اس میں بڑے بڑے جو قادری، اتنے بڑے بڑے محدث، اتنے بڑے بڑے عالم دین مسجد کے اندر ہے اور وہ چھوٹا سا بچہ آگے بڑھ کے نماز پڑھاتا ہے اور نماز پڑھانے کے بعد فوراً ان لوگوں کو درس دینے شروع کر. آخر کس کا بچہ ہے؟ کاش کہ یہ میرا بچہ ہوتا. یہ کس کا لڑکا ہے؟ کاش کہ یہ میرا لڑکا ہوتا. گھر میں آتے ہیں، اپنی بیوی سے واقعہ پیش کرتے ہیں کہ جب میں مسجد میں داخل ہوا، اقامت شروع ہوئی، ان میں جو سب سے کم عمر کا لڑکا تھا آگے بڑھ کے اس نے نماز پڑھائی اور نماز پڑھانے کے بعد وہ درس دینے لگا. کس کا لڑکا ہے؟ ماں نے بتایا، ان کی بیوی نے بتایا کہ وہ آپ ہی کا بچہ ربیہ ہے، آپ ہی کا بچہ، آپ ہی کا بیٹا. جب ہم لمبے سفر پر چلے گئے تو میں نے اس کو پڑھایا لکھایا، تعلیم و تربیت سے روشناس کرایا، بڑے بڑے محدث کی خدمت میں بھیج کر کے تعلیم دلائی اور پڑھ کر کے فارغ ہو گیا. اب درس دینے وہ آپ ہی کا لڑکا ہے. ان کا سینہ پھول گیا.
کہا کہ وہ 20,000 صرفیہ کہا کہ 20,000 صرفیہ میں نے اس کے پڑھانے میں خرچ کر دی ہے. تو آپ بھی بتائیے کہ جو علم کی دولت آپ کے بچے کو ملی وہ بہتر ہے کہ 20,000 صرفیہ بہتر ہے؟ کہا کہ واقعی جو علم کی دولت میرے بچے کو ملے وہ سب سے بہتر ہے. والد صالح نیک اولاد امام بخاری رحمہ اللہ کو دیکھیے، ان کی ماں نہایت پاک دامن تھی، سب بیدار خاتون تھی، تہجد گزار تھی. ان کے بیٹے امام بخاری رحمہ اللہ جب ماں باپ نیک اور صالح ہوتے ہیں ان کے اولاد بھی صالح اور نیک نکلتے ہیں. ان کی ماں جب امام بخاری رحمہ اللہ کے بچوں نے بینائی چلی گئی، نابینا ہو گئے امام بخاری رحمہ اللہ، ابھی چھوٹے تھے اور وہ ان ماں کے لیے سہارا بننے والے تھے، اور نابینا ہو گئے، آنکھ کی بینائی چلی گئی. ماں بہت پریشان ہوئی کہ یہ بچہ جو میرے لیے سہارا بننے والا تھا یہ تو بیچارہ نابینا ہو گیا، میں اس کے لیے کب تک سہارا بنی رہوں گی. 5 وقت کی نماز کے بعد دعائیں کرتی، رات میں تہجد گزاری کرتی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو رو کر کے دعائیں کرتی. ایک رات نماز پڑھنے کے بعد تہجد گزاری کرنے کے بعد مصالے پہ بیٹھ کر کے رو رو کر کے دعائیں کر رہی تھی، پروردگار یہ میرا چھوٹا تھا بچہ نابینا ہو گیا، یہ میرے لیے سہارا بننے والا تھا، میں اس کے لیے سہارا بنی اور کب تک بنی رہی؟ اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، میرے بچے کی بینائی کو تم لوٹا دے. روتے 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 بے حال ہو گئی، اسی مصالے پر ان کو اونگائی سو گئی. تھوڑی دیر کے بعد کچھ ہی دیر کے بعد وہ خواب دیکھتے ہیں. کہتا ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خواب میں آئے اور کہا کہ اے ام اسماعیل اور ام محمد اور دیکھ تیرے بچے کی اللہ رب العالمین نے بینائی لوٹا دی. اور ان کی آنکھ کھلتی ہے، دیکھتی کہ بچہ ٹکر ٹکر تاک رہا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ کی بینائی کو پروردگار نے لوٹا دیا. اور اتنی سی بینائی تھی، اس قدر سے بہترین آنکھ کی روشنی تھی کہ تاریخ الکبیر ان کی کتاب ہے جو 9 جلدوں کے اندر ہے. مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھ کر کے چاندی راتوں میں انہوں نے لکھی ہے. 9 جلدوں میں کتاب ہے تاریخ الکبیر، موٹی زخیم، اور چاندی راتوں میں انہوں نے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھ کر کے لکھی ہے. اتنی بہترین ان کی آنکھ کی روشنی ہو گئی تھی. تو ماں باپ اور دولت وہ سرمایہ، ہم ماں باپ کے لیے ہم کو کیا چمڑا پھول بنانے کی ضرورت ہے. اور یہ جان لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ساری نعمتیں ہمارے پاس ہیں، لیکن سب سے بڑی نعمت کیا ہماری اولادیں. ان کو کس طرح سنوارنا ہے، ان کو کس طرح سے بنانا ہے، کس طرح سے مزین کرنا ہے. جب ہم اچھی دن سے مزین کر لیں تو یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ ذریعہ نجات بن جائیں گے. تو آج ہم اپنے بچے کو تعلیم و تربیت سے روشناس کرا رہے ہیں. مدرسہ سراج العلوم میں بھیج کر کے اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں. تو پڑھنے والے، پڑھانے والے، قرآن کی تعلیم لینے والے، قرآن کی تعلیم دینے والے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ سب سے بہتر وہ ہے. اٹھائیے صحیح بخاری جلد 2 752 حدیث کے راوی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ سے مروی، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھلاتا ہے. قرآن سیکھتا ہے، دوسروں کو سکھلاتا ہے. سب سے بہتر ہے وہ ان افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ. صحیح بخاری جلد 2 752 حدیث کے راوی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک تم میں سب سے افضل وہ ہے، تم میں سب سے بہتر وہ ہے، سب سے اچھا پسندیدہ لاڈلا، سب سے محبوب اللہ کے نزدیک وہ ہے جو قرآن کی تعلیم لیتا ہے اور قرآن کی تعلیم دیتا ہے، قرآن پڑھتا ہے اور دوسروں کو پڑھاتا ہے. تو بڑی فضیلت ہے ان اساتذہ کرام کی جو بچوں کو پڑھاتے ہیں، اور بہت ہی فضیلت ہے ان بچوں کو بھی جو استاد کے پاس پڑھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن پڑھاتا ہے وہ استاد جو بچوں اور بچیوں پر محنت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا. اتنا بڑا مقام ہے اس استاد کا، اتنا اونچا درجہ اس مدرس کا
جو قرآن بچوں کو پڑھاتا ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، تمام گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دے گا، اور پڑھانے کے ساتھ حافظ قرآن بنا دیتا ہے۔ الحمدللہ یہ 7 بچے فارغ ہوئے ہیں نا، قرآن کو اپنے دل کے اندر محفوظ رکھ کیا ہے نا، اپنے سینے کے اندر محفوظ کیا ہے، 5 بچوں نے اور 2 بچوں نے، استاد نے پڑھانے بڑی محنت کی ہوگی۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس استاذ کو جو حافظ قرآن بناتا ہے، بچوں اور بچوں کے سینے میں قرآن محفوظ کراتا ہے، محنت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس استاذ کو قیامت کے دن 14ویں رات کے چاند کے مشابہ اٹھائے گا، چاند کے مشابہ، 14ویں رات کے چاند کے مشابہ اٹھائے گا۔ اتنا اونچا مقام اس استاذ، کتنی بڑی خوشخبری ہے اللہ کی طرف سے، بہت بڑی خوشخبری ہے پروردگار کی طرف سے اس استاذ کے لیے کہ جو استاذ بچوں کو پڑھا کر کے حافظ قرآن بناتا ہے۔ اس طرف قرآن کی حفاظت ہو رہی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ہجر آیت نمبر 9 کے اندر ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم ہی نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، کسی کی دوسرے کی ضرورت کی نہیں، ہم نے اس کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا 14 صدیاں گزر چکی ہیں، اس عرصے میں کتنے خاندان چمکے اور ختم ہو گئے، کتنی بستیاں آباد ہوئیں اور اجڑ گئی، اس کے باوجود اللہ نے جو وعدہ کیا تھا اس کے مطابق اللہ پاک کتاب کی حفاظت فرمائی۔ قرآن کریم کے علاوہ دنیا کے اندر کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس پر اس قدر لمبا زمانہ گزر تو کتاب محفوظ ہو۔ دنیا میں قرآن کریم کے جتنے نسخے پائے جاتے ہیں، کسی میں بھی ایک حرف کا فرق نہیں ملے، ایک نقطے کا فرق نہیں ملے گا۔ اس کے علاوہ لاکھوں کروڑوں انسانوں کے سینوں میں قرآن محفوظ ہے۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت کی ذمہ داری جو کسی اور کتاب کو نصیب نہیں ہوئی۔ نہیں، آج کتنی کتابیں قرآن کے نام پر شائع کی جا رہی ہیں۔ عیسائی مشنری نے چند دنوں پہلے کویت اور دوسرے ملکوں میں الفرقان الحق کے نام سے کتاب شائع کی، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بہترین قرآن ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ دا بیسٹ قرآن، یہ کہا جا رہا ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ الفرقان الحق۔ یہ کتاب عربی اور انگلش 2 زبانوں میں شائع کی گئی ہے۔ کویت اور دوسرے ممالک کے پرائیویٹ اسکولوں میں بچوں کے درمیان ایک کتاب تقسیم کی جا رہی ہے۔ یہ کتاب 366 صفحات پر مشتمل ہے۔ کتنے صفحات ہیں، کتنے پیج؟ 386، اور اس میں 77 سورتیں ہیں، جن میں سے سورتوں کے نام سورۃ الفاتحہ، سورۃ الجن، سورۃ الانجیل قرآنی طرز پر نام رکھا گیا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ سب سے بہترین قرآن ہے۔ ایک نہیں، لاکھوں کی تعداد میں تم بنا کے شائع کر لو، اور تم چلاتے رہو کہ یہ قرآن کریم ہے، تم چلاتے ہی رہو گے، اور ہمارا قرآن باقی ہے اور باقی رہے گا۔ کیوں؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی۔ سنت کبیر نگر کا نام سنا ہوگا، وہاں پہ بہت ہی مشہور ادارہ ہے دارالعلوم۔ دارالعلوم ادارہ ہے، وہاں پہ کشن گنج کا بچہ پڑھتا تھا جس کا نام ہے محمد ثاقب رضا۔ محمد ثاقب رضا اس کا نام ہے۔ 13 سال کی عمر میں، صرف 13 مہینے میں اس نے قرآن حفظ کر لیا ہے۔ کتنی عمر ہے؟ 13 مہینہ صرف، اور اس نے قرآن کو حفظ کر لیا ہے۔ ایک دور ایسا بھی آیا کہ اندلس میں مسلمانوں کا ایسا قتل عام ہوا کہ ان کی لاشوں سے وہاں کے تالاب اور گڈھے پٹ گئے، لیکن قرآن کریم باقی رہا۔
قرآن کریم محفوظ رہا. کیوں محفوظ رہا؟ اس لیے محفوظ رہا، اس لیے محفوظ ہے اور اس لیے محفوظ رہے گا، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہمیں نے قرآن کریم کو اتارا ہے اور ہمیں اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. فانوس بن کے جس کی حفاظت وہ ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. جس کی حفاظت اللہ نے لے لیے اس کو کون نقصان پہنچا سکتا ہے؟ تو میرے بھائی، وقت اجازت نہیں دے رہا ہے، ابھی بھی باتیں رہ گئی ہیں، لیکن اتنا ضرور آخر میں کہوں گا کہ یہ ادارہ سراج العلوم الحمدللہ دن پر دن یہ ترقی کر رہا ہے، اور محض آپ کے تعاون کی بنیاد پر، آپ کے تعاون کی وجہ سے، آپ کے حوصلے کی وجہ سے، آپ کے خیال کرنے کی وجہ سے، آپ کے دھیان دینے کی وجہ سے یہ ترقی کر رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی اس ادارے کو مزید کامیابیوں، مزید اوسعتوں اور مزید کامرانیوں سے ہمکنار کرے، اور علم و دینی مرکز برابر علمی خدمات انجام دیتا رہے، اور جو اس کے خدام ہیں، جو مدرسے کے چلانے والے، جو ذمہ داران اور آپ لوگ، یہ سارے کے سارے لوگ، خداوند قدوس آپ سارے لوگوں کو اللہ رب العالمین خوش و خرم رکھے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی. اور یہ جو ہمارے بچے فارغ ہو کر کے نکلے ہیں، جن کے سینوں میں قرآن محفوظ ہے، یہ جان لیجئے یہ چمن کے پھول ہیں میرے بھائیوں. یہ سراج العلوم، یہ چمن ہے چمن. اور یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو سینوں کے اندر قرآن محفوظ کیے یا ناز قرآن کی جنہوں نے تکمیل کی ہے، یہ چمن کے پھول ہیں. ان کی رکھوالی، ان کا خیال رکھنا ضروری ہے، تب جا کر کے اس چمن کی خوشبو ہم کو دنیا سے جانے کے بعد بھی ملتے رہے گی. اللہ تبارک و تعالی ہم کو ہر طرح کے اچھائی کی توفیق عنایت فرمائے، ہر طرح کے گناہ سے بچائے. اللہ رب العالمین پوری بستی پر رحمتوں کی بارش فرمائے. اللہ رب العالمین اس ادارے میں چونکہ یہ بھی ارادہ ہے بہت ہی جلد انشاءاللہ الرحمن صوبہ حفظ الگ سے بلڈنگ کے ساتھ کھلنے والا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس میں بھی ہماری مدد فرمائے. اور خداوند قدوس ہم سارے مسلمانوں کو ہر طرح کے گناہوں سے بچائے اور قرآن شریف کی تلاوت کرنے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.